ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم نور، ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آ گیا وہ سلسلہ جس کا انتظار لاکھوں عاشقان رسول کو رہتا ہے۔ جی ہاں، میری مراد ذہنی آزمائش سیزن 17 سے ہے۔ الحمدللہ آج پہلا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج مقابلہ ہے باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد اور پنجاب کے شہر واربرٹن سے۔ ان دونوں ٹیموں کو بھی ہم نے بلانا ہے، مگر سب سے پہلے تو آپ کو اپنا منچ دکھانا ہے۔ آئیے ناظرین دکھاتے ہیں سیزن 17 کے لیے ہماری مدنی چینل کی ٹیم نے کیسا منچ آپ سب کے لیے تیار کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی فل نور ہے، علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی فل نور۔ الحمدللہ عز و جل ناظرین، موجود ہیں ہم سیزن 17 کے بنچ پر۔ آئیے ہم گزارش کرتے ہیں قاری صاحب سے کہ سیزن 17 کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سورہ رحمان سے ذہنی آزمائش سیزن 17 کا آغاز ہوا ہے۔ یقیناً ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کی اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم علم دین پھیلانے کے سلسلے میں شامل ہوں۔ آئیے ناظرین، میں چاہوں گا میں بھی اور ہماری ٹیم بھی اور جتنے یہاں پر حاضرین ہیں اور ناظرین سب اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے، اور آپ نیت کر لیں کہ آپ اس لیے سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھیں گے، سکھائیں گے، انشاءاللہ جو اہم باتیں ہوں گی اسے یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ذکر مدینہ بھی ہوگا، ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوگا، اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ شامل رہیں گے اور جو باتیں ہمیں سمجھائی جائیں گی کوشش کریں گے کہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ بہت پیارا پڑھا قاری صاحب نے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو بلانے کے لیے۔ اب آ جائیں حیدرآباد اور وار بٹن کے اسلامی بھائی تشریف لائیں، ہمارے منچ کی زینت کو بڑھائیں۔ آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا العلم ماشاءاللہ عز و جل۔ میری دائیں طرف ماشاءاللہ حیدرآباد کی ٹیم ہے اور حیدرآباد کی ٹیم ذہنی آزمائش کی ونر بھی ہو چکی ہے کسی نہ کسی سیزن میں، اور میری معلومات کے مطابق کئی بار وہ سیمی فائنل اور فائنل تک بھی پہنچتے ہیں۔ لیکن اس بار چہرے نئے ہیں، شہر تو حیدرآباد پرانا ہے لیکن چہرے نئے ہیں، اور ہم نے اپنی اس بار ذہنی آزمائش میں ایک اور چیز بھی کی ہے کہ غالباً 3 سال سے جن لوگوں نے ذہنی آزمائش میں شرکت کر لی ہے ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ نئے ٹیلنٹ کو آگے لانے کے لیے، نئے اسلامی بھائیوں کو آگے لانے کے لیے ہم نے ٹیمیں سلیکٹ کی ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ ڈیسیشن انہی لوگوں نے پروف کرنا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں۔ یہ ان کی ذہانت، ان کی تیاری بتائے گی۔ چلتے ہیں حیدرآباد کی ٹیم کی طرف، اپنا نام بتائیں گے اور کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ جی، میرا نام عبداللہ طاری ہے، میرا تعلق باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد سے ہے، اور الحمدللہ میں جامعۃ المدینہ کے درجہ دورۃ الحدیث شریف یعنی لاسٹ ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی چھوٹی سی عمر ہے، آپ دکھتے بھی بہت چھوٹے ہیں اور دور حدیث تک پہنچ گئے ہیں، کیا بات ہے۔ اگلے سال ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کہ میں جامعۃ المدینہ میں استاد ہوں۔ تو اب دیکھیں دعوت اسلامی نے کیسے چھوٹی چھوٹی عمر کے اسلامی بھائیوں کو عالم بنا دیا، سبحان اللہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اشتیاق ہے اور میرا تعلق انٹیریئر سندھ کے شہر بھٹشاہ سے ہے، اور میں عالمی مدنی مرکز میں درجۃ الدورۃ الحدیث شریف یعنی لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی ماشاءاللہ، تیسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مشتاق احمد عطاری وفائی ہے، میرا تعلق صحرائے تھر سے ہے۔ میں جامعۃ المدینہ غوث اعظم حیدرآباد میں زیر تعلیم ہوں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ بیڈ ڈیزائنر
یعنی چارپائی بنائی کا کام بھی کرتا ہوں. ارے واہ، چارپائی بنائی کا کام کرتے ہیں. چلیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی چارپائی بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. صحرائے تھر میں کہاں ہوتے ہیں؟ تھر کے بارے میں کچھ بتائیں نا، کون سے علاقے میں تھر میں؟ نگر پارکر میں. چلیں جناب، تھر کے صحرا کے بارے میں بہت سنا ہوگا، اور میرا ایک ایکسپیرینس ہے ناظرین تھر کے حوالے سے. میں اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ، ذہنی آزمائش کی کراچی کی ٹیم میں ایک تھر کے اسلامی بھائی تھے، اور اس ٹیم نے ذہنی آزمائش کا فائنل جیتا تھا، اور وہ اسلامی بھائی کی ذہانت نے ہم سب کو حیران کر دیا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت اللہ ان کا نام تھا، اور غالباً اب وہ ہمارے کسی شعبے میں بھی ہیں ماشاءاللہ. مدری چینل میں ماشاءاللہ وہ انگلش مدری چینل مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاب پر بھی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ اچھی علمی خدمات سر انجام دے رہے ہوں گے. ایک اور میں خوبصورت بات بتاؤں ناظرین، ذہنی آزمائش سے جہاں آپ کو بہت کچھ ملتا ہے نا، ہمیں بھی بہت کچھ مل جاتا ہے. ہمیں ذہنی آزمائش کے دوران بہت پیارے پیارے ہیرے مل جاتے ہیں، اور پھر ہم اس سے دعوت اسلامی کے بعض اوقات بڑے بڑے کام لیتے ہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ذہنی آزمائش کی برکتوں سے ایسے طلباء بھی ملے جو الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت تک پہنچ گئے، ایسے طلباء ملے جو آج جامعۃ المدینہ کے استاذ ہیں، ایسے طلباء ملے جو بیرون ملک میں چلے گئے. تو الحمدللہ ذہین طلباء جب ملتے ہیں تو ان کے ذریعے ایک بڑے کام بھی ہوتے. چلیں اس بار دیکھیں یہ تھر والے بھائی اپنے تھر کا نام کہاں تک روشن کرتے ہیں. چلے پہلے حیدرآباد کی ٹیم کی سلیکشن کیسے ہوئی ہے، آئیے ان کے بارے میں کچھ آپ کو دکھاتے ہیں. آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش. ذہنی آزمائش سیزن 17 کے آڈیشن کا سلسلہ، یہاں عاشقان رسول تشریف لا چکے ہیں. دل میں خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا. سیزن 17 مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. جب اس سے ملے تو سلام کرے، اور جب دعوت دے تو قبول کرے، جب نصیحت طلب کرے تو نصیحت کرے، اور جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، ایک رہ گیا اور بیچ میں آپ مس کر گئے. جب چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواباً یرحمک اللہ کہے. مجھدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مری نیا پار لگا جانا. البحر علا والموج طواما بے کس طوفہ ہو شربا. مجدھار میں ہوں بگڑی میں ہوا، مری نیا پار لگا جانا. یہاں چھڑکا نمک و مرہم کافور ہاتھ آیا. دل زخمی نمک پر وردہ ہے کس کی ملاحت کا. ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا. دل میں خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا. ماشاءاللہ رکن شورا کے ہاتھوں سے کراچی کا ٹکٹ لیا، یہ علامتی ٹکٹ تھا، اور آج ذہنی آزمائش کے منچ پر براہ راست حیدرآباد کی ٹیم موجود ہے. میرے دل کی طرف بائیں طرف واربرٹن کے اسلامی بھائی ہیں. آئیے جناب ان سے تعارف لیتے ہیں. چھوٹا سا ایک منا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. کوئی چھوٹی سی عمر کے اسلامی بھائی ہیں، کیا کر رہے ہیں، بات کرتے ہیں ان سے. جی میرا نام محمد طلحہ طاری ہے. میرے ابو کا نام ثناء اللہ عاکف ہے. میں سٹی واربرٹن سے یہاں آیا ہوں. میں پاک ایدن کالج میں ایف ایس سی پری انجینئرنگ کا طالب علم ہوں. کیا بات ہے، پری انجینئرنگ کے طالب علم ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 17 سال ہے. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں گھبرا رہے ہیں. ایزی رہیے، بالکل ریلیکس ہو جائے، پانی بھی پیے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جی اگلے بھائی جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسنین رضا طاری، والد صاحب کا نام محمد احمد رضا ہے. میرا بیسکلی تعلق ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے ہے، اور میں درس نظامی میں 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اگلے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نواز ہے. میرے والد صاحب کا نام عبد الخالق ہے. میں جامعۃ المدینہ بچکی کا طالب علم ہوں، اور درس نظامی کی کلاس ثالثہ یعنی 3rd ایئر کا طالب علم ہوں. بچے کی سے بھی اسلامی بھائی آئے، کیا بات ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ناظرین کہ ہم نے آڈیشن واربرٹن میں رکھا ہوگا اور آس پاس کے شہر کے لوگ آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بھی اسلامی بھائی سلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو جہاں جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں وہاں کالج اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ ٹیم سلیکٹ ہوئی تو کیسے ہوئی، کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا. آج آڈیشن ہے پنجاب کے شہر واربرٹن کا. آزمائش آیا، آزمائش آیا، ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا. جنت کن چیزوں سے بنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اس کی مٹی زعفران کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں. چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشری ہی آنا جائے کیوں. دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشری آنا جائے کیوں. اس کلام کا مقطع سنائیں.
ए तो रजा नीरा सितम जुल्म पे गाड़ ले जाए हम, कोई बजाए सोजे गम सादे तरफ बजाए क्यों। माशाअल्लाह, आपने देखा कि वॉरबटन की टीम कैसे सेलेक्ट हुई। नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों टीमों का तारुफ भी हो गया है। मुझे बताया जा रहा है कि बड़ी ज़्यादा कॉल्स भी आना शुरू हो गई हैं, तो चले एक दो कॉल्स लेते हैं। मैं हूँ अहमद यान तारी तौसा शरीफ से। वाह, अब तो डेनियल मैच आ गया, अब डेनियल मैच देखेंगे। वाह, डेनियल मैच देखेंगे, मुझे बहुत बहुत इंतजार था। डेनियल मैच आ जाए, डेनियल मैच आ जाए, आखिरकार आ ही गया डेनियल मैच। मुझे डेनियल मैच का सेट बहुत प्यारा लगा है, बहुत खूबसूरत है डेनियल मैच का सेट। आपकी टीमों ने बहुत बहुत मेहनत की है सेट बनाने में, बहुत ही खूबसूरत सेट बना है। चलें, बहुत शुक्रिया हमारे सेट की तारीफ़ करने के लिए। और ये माशाल्लाह, चलें पहली कॉल भी तौसा शरीफ से आ गई है। जज़ाकल्लाह, अगली कॉल दीजिएगा। सैयद गुलाम कदर अत्तारी बुरे वाला से। माशाअल्लाह, ज़हनी आज़माइश सीज़न 17 मरहबा सन मरहबा। एक बार फिर मदी चैनल पर इल्म दीन की बहारें होंगी। यूं तो मदी चैनल का हर सिलसिला ही इल्म का खजाना है, लेकिन अब्दुल हबीब अंकल ज़हनी आज़माइश की क्या बात है। दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज पहले सिलसिले में सेगमेंट्स क्या क्या होंगे। जी, इल्म नूर है, इश्क के बोल, ये दोनों सेगमेंट माशाल्लाह हम सीजन 1 से लेकर चल रहे हैं और इसके जरिए में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और हमारे अंदर इश्क रसूल की शमा मजीद फरोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह होती है। अगला सेगमेंट है सबसे आखिरी नबी, सुभान अल्लाह, ख़त्म नबूवत के अकीदे को मजीद जानने, मजीद मजबूत करने, आने वाली नस्लों तक पहुँचाने के लिए बहुत खूबसूरत सेगमेंट सवाल जवाब के जरिए इंशाल्लाह अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में आप जानेंगे। उसके बाद एक और नया सेगमेंट है, क्योंकि ये साल मेरे आका अलैहिस्सलाम का 1500वां जश्न विलादत हमने मनाया है, तो ये बिल्कुल यूनिक सेगमेंट होगा। 1500वां जश्न विलादत, 15 चीजें पूछी जाएंगी दोनों टीमों से और 15 ही इसकी कैटेगरीज होंगी, वेरी यूनिक। आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अब इसके बाद जो अगला सेगमेंट है, सुभान अल्लाह, जब मैंने इस सेगमेंट का जिसको कहते हैं डिटेल सुनी तो दिल खुश हो गया कि फ़िक़्ह हनफी और उसके दलाइल। हम करोड़ों हनफी इस खित्ते में रहते हैं, मगर बहुत सारी बातें पता नहीं होती कि जनाब ये इसके पीछे दलील क्या है, इमाम आज़म अबू हनीफा की या फ़िक़्ह हनफी की दलील क्या है। तो इंशाल्लाह यूनिक मालूमात और इंशाल्लाह जब इसके शॉर्ट क्लिप आपके पास आएंगे तो आप, आपके बच्चे, आपकी फैमिली की मालूमात में शानदार अंदाज से इजाफा होगा। अगला सेगमेंट जो है कुरानी मालूमात, इसमें भी बिल्कुल एक नए अंदाज से कुरान की मालूमात आपको दी जाएगी। और आखिरी सेगमेंट जो कि डिसाइड करेगा किस टीम ने आगे जाना है, सफर है मगर अकेले। आइए नाजरीन, शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। इल्म नूर है सेगमेंट में दोनों टीमों से 5-5 सवाल किए जाएंगे। हर सवाल के जवाब में 2 नंबर मिलेंगे, गलती करने पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। पहला सवाल सीजन 17 के पहले प्रोग्राम का पहला सवाल हैदराबाद की टीम से करने जा रहे हैं। बताइए, अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला कौन है? पहला सवाल ही, अहले बैत से मोहब्बत का पैगाम देने वाला, अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला कौन है, ये पता चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना इमाम अहमद की किताब अल-मनाक़िब में है कि जिसने अहले बैत से बुग़्ज़ रखा वो मुनाफिक है। जिसने अहले बैत से बुग़्ज़ रखा वो मुनाफिक है। मोमिन के दिल में अहले बैत से प्यार होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब कुछ अहले बैत पर कुर्बान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल है वॉरबटन वालों से, अहले बैत किराम की मोहब्बत के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? मुस्तफा के भी पिलाने के लिए, इल्म दी से दिल हमारे जगमगाने के लिए, जाम इश्क़ मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नकल करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाता है, और मोहब्बत इलाही की वजह से मुझसे मोहब्बत करो और मेरी मोहब्बत में मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। क्या खूबसूरत हदीस पाक है। अल्लाह पाक से मोहब्बत करो क्योंकि वो तुम्हें ग़िज़ा अता फरमाता है, और मोहब्बत इलाही की वजह से मुझसे मोहब्बत करो और मेरी मोहब्बत में मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अहले बैत से भी प्यार है, नबी पाक से भी प्यार है और अल्लाह अज़्ज़ व जल से भी मोहब्बत है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
میرے اعلیٰ حضرت تو کیا خوبصورت ایک ہی شعر میں تعلیم دیتے ہیں نا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا افتتاح بھی کتنا پیارا ہوا ہے، سرکار کی آل کے ذکر سے ہوا ہے انشاءاللہ۔ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، سبحان اللہ۔ حیدرآباد والوں سے سوال ہے، اللہ پاک نے حسن اخلاق کو کس طرح تقسیم فرمایا ہے؟ بول میٹھے عشق کے اشعار کی تکرار بھی نور سے ہم علم کے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے تمہارے درمیان اخلاق کو ایسے ہی تقسیم فرمایا جیسے تمہارے رزق تقسیم کیے۔ کیا بات ہے، اخلاق تمہارے درمیان ایسے ہی تقسیم فرمایا جیسے تمہارے رزق تقسیم فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اخلاق حسنہ نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ امت محمدیہ سب سے بہترین امت کیوں ہے؟ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے درمیان ان میں سے مسلمانوں کی اکثریت اپنے درمیان ظاہر ہونے والی برائی کو روکتی ہے اور ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتی ہے۔ جناب امت محمدیہ سب سے بہترین امت اس لیے ہے کہ ان میں سے جو مسلمان ہیں ان کی اکثریت نیکی کا حکم دیتی ہے اور اپنے درمیان ظاہر ہونے والی برائی سے منع کرتی ہے۔ اب ناظرین یہاں مجھے اور آپ کو یہ بھی سیکھنا ہے کہ میں بھی اس امت میں ہوں، کیا میں یہ کام کر رہا ہوں، کیا میں نیکی کی دعوت دیتا ہوں، برائی سے روکتا ہوں؟ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول کو جس نے لاکھوں مبلغین بنا دیے، آئیے اس ماحول سے وابستہ ہوں تاکہ ہم بھی نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بڑا ہی یونیک سوال ہے، دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ آج تک یہ تو کہا، باتیں تو کرتے ہیں کہ بھائی دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، بھائی دنیا کو دنیا کہتے کیوں ہیں یہ بھی تو بتاؤ نا۔ امام جوہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی ہے قریب، کیونکہ یہ آخرت کی بنسبت انسان سے زیادہ قریب ہے، یا اپنی خواہشات و لذات کے سبب دل سے زیادہ قریب ہے۔ جناب دنیا کا لغوی معنی ہی قریب کے ہیں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اچھا اب ایک اور بڑا یونیک سوال ہے، شاید آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئے گی مگر جب جواب سنیں گے تو اس سے سیکھنے کو بھی ملے گا۔ ابلیس کی بیٹی اور داماد کون ہیں؟ حضرت شیخ شعراوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مکمل دنیا یہ ابلیس لائن کی بیٹی ہے اور اس سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا خاوند ہے، اور شیطان اپنی بیٹی کی خاطر اس دنیا دار کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دنیا کی محبت جو ہے وہ کتنی خطرناک چیز ہے، کہ کیا خوبصورت بات فرمائی کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ایکچولی ابلیس کی بیٹی ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اب وہ اس بیٹی کا خاوند ہو گیا۔ تو اب خود سوچ لے کہ داماد کس کا ہو گیا۔ تو پھر دنیا کی محبت نہیں، ہمیں آخرت کی محبت رکھنی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، دنیا اس کی پہلے ہی اچھی ہو جاتی ہے، اس کے مسائل دنیا میں الحمدللہ حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو دنیا کے پیچھے رہتے ہیں تو پھر وہ آخرت بھی برباد کر بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محبت دنیا سے محفوظ فرمائے، محبت مال سے محفوظ فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔
کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی, بڑی تیاری کر کے آئے ہیں, مگر ہم نے بھی آپ کے لیے کچھ تیاری کی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں جناب سارے ہی صحیح سوال کے جواب دیتے جائیں گے تو کچھ تو ٹوسٹ آنا چاہیے. اب ناظرین پہلے ہمارے ذہنی آزمائش علم نور ہے میں ایک سوال ایسا ہوتا تھا جو آؤٹ آف سلیبس ہوتا تھا. ہم نے یہ تو دیکھ لیا ان کو سلیبس دے دو تو یہ جناب ایک ایک نقطہ بھی یاد کر لیتے ہیں, تو کیوں نہ کچھ آؤٹ آف سلیبس زیادہ لایا جائے. تو اس بار ہم 2 سوال آؤٹ آف سلیبس لائے ہیں اور اس کا ہم نے طریقہ بھی چینج کیا ہے. میں نے کہا تھا نا ذہنی آزمائش میں ابھی آج کے پہلے سلسلے میں بھی کچھ نیا ہوگا اور جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا اور آپ کو نئی نئی چیزیں ملتی جائیں گی. تو علم نور ہے سیگمنٹ میں اب آپ کو 6 باکس دکھائے جائیں گے, آپ ان میں سے کوئی ٹاپک سلیکٹ کریں گے اور 2 سوال ہوں گے. پہلے ایک ٹاپک سلیکٹ کریں گے, اگلی باری میں اس کے علاوہ کوئی ٹاپک سلیکٹ کریں گے اور اس ٹاپک سے متعلق آپ سے سوال ہوگا, پھر ہم بتائیں گے اس سوال کا جواب آپ نے کیسے دینا ہے. پہلے آپ ٹاپک سلیکٹ کریں. جی باکس دکھائیے. یہ ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں قرآن پاک, انبیاء کرام, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام, اولیاء کرام یا جنرل نالج. آپ کو لگتا ہے یار کوئی سوال ایسا ہوگا جو میں دے سکوں گا اس ٹاپک پر, تو آپ خود سلیکٹ کریں. قرآن پاک. چلیں جناب, ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں آپ, ماشاءاللہ یہ بھی حافظ قرآن ہے. 2 جس ٹیم میں حافظ ہوں تو جناب انہوں نے اچھا سلیکشن کیا ہے. قرآن پاک جناب, اب قرآن پاک سے پہلا سوال اسکرین پر دکھائیں گے. جناب قرآن پاک میں کس چیز کے درخت کو مبارک فرمایا گیا؟ اچھا اس کو جواب دینے کے لیے آپ کے پاس ایک آپشن بھی ہے, آپ چاہیں تو آڈینس میں سے کسی سے مدد لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو ہم کوئی آپشن نہیں دیں گے. جی زیتون کے درخت کو قرآن مجید میں مبارک درخت قرار دیا گیا ہے. جناب آڈینس کی طرف نہیں گئے ہیں, خود ہی جواب دیا ہے, مگر بالکل درست جواب دے دیا ہے. بغیر سلیبس کے سوال کی بھی تیاری جناب ہو گئی ہے. اب وار بٹن والوں کی باری ہے, ٹاپک سلیکٹ کریں. 6 باکسز آپ کے سامنے ہوں گے. جناب قرآن پاک, انبیاء کرام, پیارے آقا علیہ السلام, صحابہ کرام, اولیاء کرام یا جنرل نالج؟ قرآن پاک. قرآن پاک. ادھر بھی حافظ کتنے ہیں؟ ایک حافظ صاحب ہے. چلیں صرف حافظ ہونا ضروری نہیں, قرآن کے بارے میں نالج ہونا بھی ضروری ہے. یاد رہے اگلی باری میں دونوں کو قرآن پاک کے علاوہ کوئی ٹاپک سلیکٹ کرنا ہوگا, ہم نے ٹویسٹ رکھا ہے. قرآن پاک کا سوال دیجیے جناب. سورہ فلق میں کتنی آیات ہے؟ اور یہ تو بڑا ہی آسان سوال ہو گیا جناب, غور کر لو, بعض اوقات جلدی میں غلط جواب ہو جاتا ہے. سورہ فلق میں 5 آیات ہیں. سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگر اب اگلا سوال تھوڑا سا مشکل ہوگا. جناب اب حیدرآباد والوں کی باری ہے, بتائیے ان 6 باکسز میں سے کون سا باکس آپ چاہیں گے, کون سا ٹاپک آپ چاہیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, آپ کی سیرت کے بارے میں دیکھتے ہیں کون سا سوال ہے. جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر کون سے رنگ کا لباس زیب تن فرماتے تھے؟ 3 آپشن ہے, پیلا, سفید یا سبز. غور کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفید رنگ کا لباس زیب تن فرمایا کرتے. جی جناب سفید رنگ کا لباس زیادہ تر زیب تن فرماتے, جواب درست دے دیا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت ہم سب نے الحمدللہ ذہنی آزمائش کی ٹیموں نے بھی اور ہم سب نے سفید لباس پہنا, اچھی نیت سے, سنت کی نیت سے پہنے تو اس کا ثواب بھی ملے گا اور زیادہ استعمال کریں اس لباس کو. چلیں لگے ہاتھوں ایک دل کا درد بتا دیتا ہوں. پتہ نہیں آج کل کیا ہو گیا ہے کہ زیادہ تر نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب کرتا شلوار نارملی پہنتے ہیں تو بہت ڈارک کلر کے کرتا شلوار پہنتے ہیں, سفید کلر کو بہت کم کر دیا ہے. تو سفید کلر کو عام کیجئے اور اس کو پہنے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. جی وار بٹن کے اسلامی بھائیوں سے سوال کریں گے. پہلے باکس دکھائیے گا, ٹاپکس دکھائیے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. جناب کیا بات ہے, قرآن پاک کے ٹاپک میں بھی دونوں ساتھ تھے اور یہاں بھی دونوں ساتھ ہیں. جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں وہ کون سی ام المومنین ہیں جن سے نکاح فرمایا؟ دس از ٹپیکل کوسچن. حضرت میمونہ, حضرت خدیجہ, حضرت سودا. تھوڑا سا بڑا کر دیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا.
जवाब पता है या ऐसे ही तीनों में से कोई ऑप्शन दे दिया? जरा माइक पे बताएं। ये पता है। पढ़ा था कहीं आपने? अच्छा। हालत एहराम में नबी पाक ने जिन उम्मुल मोमिनीन से निकाह किया, हालांकि 3 ऑप्शन भी थे, हजरत सौदा भी, हजरत खदीजा भी। हजरत खदीजा आप जानते हैं कि वो पहली ज़ौजा मोहतरमा है। जवाब आपने दिया हजरत मैमूना, जो कि जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, इल्म नूर है सेगमेंट में भी तमाम के तमाम। हमने तो बड़ी कोशिश की कि कहीं इनको पकड़ लें, मगर पकड़ ना सके, सारे ही जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। आइए अगले सेगमेंट और स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी, मोहम्मद हमजा रजा अत्तारी लाहौर से। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी अब्दुल हबीब भाई, आपका मंच बहुत प्यारा है, अल्लाह पाक आपको बहुत बरकत अता फरमाए, जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रजा है। माशाल्लाह ज़नी आज़माइश की आमद मरहबा। आ गया फिर से ज़नी आज़माइश आ गया, आ गया फिर से ज़नी आज़माइश आ गया। अब आवाज आएगी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी जनाब, आपसे गलती हो चुकी है। अल्लाह अल्लाह, कराची वाले फाइनल में पहुंच चुके हैं। क्या बात है, मुबारक हो कराची वालों को। हमारे इस्लामी भाई ने तो पहुंचा दिया है फाइनल में, और जैनी आजमाइश भी आ गया है। तो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। बच्चे हैं, बच्चों के तलफ़ुज़ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं। अब हम चलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की अब बारी है। यहाँ तो पाँचों के पाँचों सवाल दोनों टीमों ने सही जवाब दे दिया है। तो चलें आतिफ भाई, क्या सवाल करेंगे, क्या तोहफा देंगे? ज़हनी आजमाइश है तो सवाल भी उसी एतबार से हो सकता है थोड़ा हार्ड हो, लेकिन सवाल बड़ा दिलचस्प है कि और जो दुरुस्त जवाब देगा इसको इंशाअल्लाह मकतबतुल मदीना की बड़ी प्यारी किताब है बुनियादी अकायद और मामूलात अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की पेशकश है। तो ये इंशाअल्लाह तोहफे में देंगे। ये 100 रुपया इसका हदिया है अगर मकतबतुल मदीना से तलब करना चाहें। सवाल ये है कि वो कौन सा वक्त है जिसमें सोने से अकल ज़ाइल होने का खौफ है? वो कौन सा वक्त है? अल्लाहु अकबर। ये तो इतने सारे हाथ खड़े हो गए माशाअल्लाह। चलिए आप बता दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहसन रज़ा तारी और मैं छांगा मांगा से इधर हाजिर। अरे वाह भाई, छांगा मांगा से भी आए हैं माशाल्लाह। छांगा मांगा की टीम में भी हो आप? छांगा, अच्छा ऐसे ही आए माशाल्लाह। क्या पिछले बात, साल आया था। पिछले साल आए थे। ओए होए होए, इस साल फिर मौका नहीं मिला होगा। चले, छांगा मांगा का वाकई जंगल इतना बड़ा है, लोग कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है, वाकई ऐसा ही है? पहले था लेकिन अब नहीं है। हाय हाय, देखो हम दावत इस्लामी वाले कहते हैं पौधे लगाओ, दरख्त लगाओ, जंगल भी कम हो रहे हैं इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह खैर करेगा। आप बताइए। असर की नमाज का वक्त। जी जनाब, आतिफ भाई बताइए। असर की नमाज के बाद नहीं सोना चाहिए। असर की नमाज के बाद, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। तो अब असर के बाद नहीं सोना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। नींद आ भी रही है तो कम से कम मगरिब तक जाग लें, नमाज पढ़ के सोएं, और हाँ फिर इशा भी पढ़नी है, ठीक है ना? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कब कब गुस्ल करना सुन्नत है? और ये जवाब देने वाले को इंशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बड़ी खूबसूरत, और यूँ समझिए कि हर एक मुसलमान की ज़रूरत ये नमाज का तरीका, ये किताब इंशाल्लाह तोहफे में देंगे। सवाल ये है कि गुस्ल करना कब कब सुन्नत है? गुस्ल करना कब कब सुन्नत है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन तारी है, वालिद का नाम मोहम्मद इब्राहिम लाला तारी। अच्छा माशाल्लाह जी। जवाब है ईदैन और जुम्मा। जी जनाब। चलें, इन्होंने कुछ सही बताए हैं, और भी दिन हैं जिनमें सुन्नत है, इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। आप जवाब पूरा बता देना नाज़रीन के लिए। जुम्मा के दिन, ईद उल फितर के दिन, बकरा ईद और अरफा के दिन यानी 9 ज़िलहिज्जतुल हराम को, और एहराम बांधते वक्त गुस्ल करना ये सुन्नत है माशाल्लाह। इनका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं, और ये किताब इंशाल्लाह तोहफे में माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जनाब, अल्लाह करे अरफा के दिन भी हमें नसीब हो कि जब हम गुस्ल करें, एहराम पहनने का दिन भी नसीब हो कि जब हम गुस्ल करें। क्या बात है नादरीन, इल्म दीन भी सीख रहे हैं और प्रोग्राम भी आगे बढ़ रहा है। आइए चलते हैं नादरीन, दिखाते हैं आपको स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 10-10 नंबर हैं दोनों टीमों के। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल।
عشق کے بول سیگمنٹ میں انشاءاللہ عز و جل حیدرآباد والوں سے اور واربرٹن والوں سے 5 اپنے اشعار سننے ہیں. پہلا شعر: یا الہی مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی مجھ کو دیوانہ اے مدینہ کا بنا، کاش ہو ذکر مدینہ میرے لب پر صبح و شام. کاش ہو ذکر مدینہ میرے لب پر صبح و شام. جواب درست دے دیا ہے. یا الہی مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا، یا الہی مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا. کاش گو ذکر مدینہ میرے لب پر صبح و شام. کاش گو ذکر مدینہ میرے لب پر صبح و شام. سوزے سرکار اے خدائے پاک تو کر دے عطا. عشق سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدام. عشق سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدام. جواب درست دے دیا ہے. جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. کیا پیاری تمنا ہے کہ قبر میں جب فرشتے سوال کرنے آئیں، نکیرین کہتے ہیں قبر میں سوال جواب کرنے والے فرشتوں کو، کہ یا اللہ جب نکیرین آ جائے نا سوال جواب کرنے آئے، اللہ اس وقت بھی ایسا موقع دے دینا کہ اس وقت بھی میری زبان پر نعت نبی جاری ہو، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. جواب درست دے دیا ہے. جب لے کے چلو گورے غریباں کو جنازہ، کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو. ہائے ہائے قبرستان جانے سے پہلے، قبر میں ڈالنے سے پہلے میرے چہرے پر کچھ خاک مدینہ لگا دینا. کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو. روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں. روز محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے. روز محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے. جواب درست دے دیا ہے. اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی. کیا پیاری التجا ہے. رکھ کے سر دہلیز کے سرکار کے مر جائیں گے. کیا بات ہے. تمنا کیا ہے کہ اگر اللہ کی قدرت سے اگر اجازت مل گئی، ہمارے نصیب میں ایسا ہو گیا خوش قسمتی سے، تو تمنا تو یہ ہے کہ اب مدینے جائیں نا تو رکھ کے سر سرکار کی دہلیز پہ مر جائیں گے. اللہ یہ تمنا ہماری پوری فرمائے اور ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت عطا نہ فرمائے. ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی، جمع ہے ایک وقت میں ضدیں صبح و شام دو. جمع ہے ایک وقت میں ضدیں صبح و شام دو. جواب درست دے دیا ہے. عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف. عارض نور بار سے نکلی ہوئی ہٹی جو زلف، ایک اندھیری رات میں نکلے مہے تمام دو. ایک اندھیری رات میں نکلے مہے تمام دو. جواب درست دے دیا ہے. بڑی شاندار تیاری ہے ناظرین، مگر ہم بھی کچھ تیاری کر کے آئے ہیں. اب تھوڑا سا مشکل کرتے ہیں. 4 سوال تھے، بڑے سیدھے سیدھے جواب دے دیے. تھوڑا سا آپ ٹویسٹ کرتے ہیں. اب آخری سوال میں آپ کو شعر دکھایا جائے گا اور اس کے ساتھ یعنی پہلی لائن کے بعد اس کے جواب کی جو دوسری لائنیں ہوں گی اس کے 3 آپشن دیے جائیں گے. بہت تھوڑا سا سلائٹلی فرق ہوگا. آپ نے ایگزیکٹلی پہچاننا ہے کہ یہ شعر کا جو اصل لائن ہے درست کون سی ہے. اسکرین پر دکھائیں گے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. اب جو اس کے اگلا جواب ہے 3 لائنیں ہوں گی، ان تینوں میں سے آپ جواب دیں گے. ممکن نہیں ہے کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور آخری ہے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اب آپ نے تینوں میں سے ایگزیکٹلی غور کیجئے گا، تھوڑا سا ہی فرق ہے تو آپ نے بالکل ایگزیکٹ تلاش کرنا ہے. آپشن 1 2 3 میں سے کون؟ جلدی کیجئے. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اچھا، ان کا کہنا ہے کہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. جواب بالکل درست دے دیا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد
دلاسا دینے والا شعر ہے. اگر دل سے پکارے نا نبی پاک کو, دل سے فریاد کریں, تو پھر یہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. ایک کنڈیشن ہے, وہ کیا ہے؟ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. دل سے پکاریں, پھر دیکھیں کیسے کرم ہوتا ہے. جناب یہ جو سیگمنٹ لائے نا, اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ لوگ شعر تو پڑھتے ہیں مگر اس کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں, ہاتھ توڑ دیتے ہیں, ایک دو الفاظ آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اب اس کی گنجائش نہیں ہے. اب آپ نے بالکل ایگزیکٹلی ایک ایک لفظ صحیح بتانا ہے تاکہ ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ ایگزیکٹلی شعر کیا ہے, اور آپ کے حافظے کا بھی انتظام ہے. اب دکھائیے گا, ایک شعر بہت مشہور ہے, پہلا سلسلہ ہے تو اس میں ذرا تھوڑی آسانی رکھی گئی ہے, آگے اور مشکل ہو جائیں گے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اب اس کے 3 آپشن ہیں. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں شہا, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا پھول زیبا کہوں تجھے. جی, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. جناب 3 آپشن پھر دکھائیے. اور انہوں نے سلیکٹ کیا ہے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں اسی کلام کا ایک شعر سنا دیجئے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. کون سنائے گا یہاں موجود اسلامی بھائی میں سے؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. محمد اسد مصطفی. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. ہاں, اگلے سیگمنٹ میں آپ پھنس جائیں گے, اس میں میں آپ نکال چکے ہیں. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. کیا پیارا شعر ہے. مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے آقا کے شہزادے اور شہزادیاں. کیا بات ہے. یہ انشاءاللہ نے تو اسی کلام کا مقطع کوئی سنا دے. آخری شعر جس میں اعلیٰ حضرت کا تخلص ہے. مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص ذکر کرتا ہے, اور نارملی وہ نعت کا آخری شعر ہوتا ہے. جی. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. کیا بات ہے. 2 شعر ڈال کے آپ نے ملا دیا. یہ تو ٹھیک ہے. کہاں سے آئے, نام بتائیں. پاک پتن سے غلام محی الدین. ٹھیک ہے, دوبارہ غور کر لیں, دوبارہ پڑھیں, آپ کو آتا ہوگا, آپ سے مس ہو رہا ہے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جی جی جی, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جواب درست دے دیا ہے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں. سکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کا بہت ہی پیارا سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر مدنی چینل کی سکرین پہ جگمگا رہا ہے. ماشاءاللہ اس سلسلے کا بڑی شدت سے ہم سب گھر والوں کو انتظار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کو, ہمارے عبدالحبیب بھائی کو, تمام دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی ٹیم کو شاد و آباد رکھے, خوب برکتیں عطا فرمائے اور بار بار مدینہ دکھائیں. آمین. دعا میں یاد رکھیے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے.
जनाब दोनों टीमों के 20-20 नंबर हैं। अब तक किसी ने गलती नहीं की है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें सीजन 17 की पहली गलती का इंतजार है, लेकिन देखें कि कब तक बगैर गलती के सिलसिला आगे चलता है। अगला सेगमेंट बड़ा प्यारा सेगमेंट है जिसका नाम है सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्यों ना पहले वो प्यारे प्यारे नारे लगा लिए जाएं जो किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाए हैं खत्म नबूवत के अकीदे को मजबूत करने के लिए। मुहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा औलिया का भी सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, अकीदा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। खत्म रुसुल की मदनी, खत्म रुसुल की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा सोई नहीं, नूर मुजस्सम सोच जैसा है, नूर मुजस्सम सोच जैसा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं, खत्म रुसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाल है हैदराबाद वालों से, मैं यहाँ चाहूंगा नाजरीन से, जब तक ये सिलसिला ये सेगमेंट चले, इस सेगमेंट को गौर से सुने, चाहें तो इसको लिखें भी और अपने बच्चों को जरूर सुनाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लों में भी ये जो अकीदा खत्म नबूवत है ये और अच्छे अंदाज से, मजबूत अंदाज से दाखिल हो, अब गलत फहमियां दूर हों। बताइए लफ्ज खातम का क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ख़ातम ख़त्म से मुश्तक़ है जिसके माना मोहर और आखिरी के हैं, बल्कि मोहर को भी ख़ातम इसी वास्ते कहते हैं कि वो मज़मून के आखिर में लगाई जाती है, या ये कि जब किसी थैले पर मोहर लग गई तो अब कोई चीज़ बाहर के अंदर और अंदर की बाहर नहीं जा सकती। इसी तरह ये आखिरी मोहर लग चुकी, बागे नबूवत का आखिरी फूल खिल चुका। खुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ातमुन नबीयीन के माना बयान फरमाए, ला नबी जबादी, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं। क्या खूबसूरत बात फरमाई है। ख़त्म के माना मोहर के हैं, सील के हैं और आखिरी के हैं। सुभान अल्लाह। और नबी पाक ने फरमा दिया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। खातमुन नबीयीन के क्या माना है? लफ्ज खातम का माना तो हमने समझ लिया, अब खातमुन नबीयीन का माना बताएं। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है, शार बुखारी मौलाना मुफ्ती शरीफुल अमजदी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि ख़ातमुन नबीयीन के माना आखिरी नबी खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए और यही माना सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने बयान फरमाए और इसी माना पर उम्मत का कतई यकीनी इजमा यानी इत्तिफाक है। और अगर कोई शख्स ये कहे कि ख़ातमुन नबीयीन के आखिरी माना ये महज अवाम का ख्याल है या इसमें कोई फजीलत नहीं या ये मकाम फजीलत में ज़िक्र मकामी मदहा में ज़िक्र करने के लायक नहीं, तो ऐसा शख्स बिलाशुबा काफिर है। जी जनाब, ये इतना अहम अकीदा है। पहले एक बात सुन लीजिएगा कि जो अकीदा ख़त्म नबूवत है ना, ये इतना अहम है कि जिस तरह अल्लाह को एक मानना मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है, इसी तरह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना भी हमारे ईमान के लिए ज़रूरी है। और ये मुफ्ती शरीफुल अमजदी साहब ने जो फरमाया, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप फरमाते हैं ख़ातमुन नबीयीन के माना तो खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबी बताया, यानी इसकी डेफिनेशन तो खुद नबी पाक ने बता दी है और यही माना सहाबाए किराम ने भी बताया और इसी पर उम्मत का कतई यकीनी इजमा यानी इत्तिफाक है। इसलिए अगर कोई शख्स ये कहे, आजकल वसवसे फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, माअल्लाह, अगर कोई ये कहे कि खातमुन नबीयीन के माना आखिरी नबी, ये तो आवाम का ख्याल है और इसमें कोई फजीलत नहीं और ये मकाम तारीफ में जिक्र करने के काबिल ही नहीं,
تو معاذ اللہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یاد رکھیے اس میں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا ہے. بالکل کون ہے آخری نبی؟ ہمارے آقا. ہمارے عقیدے میں اتنی مضبوطی ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو بھی کوئی نیند سے اٹھا کے پوچھے کہ بتاؤ اللہ کے آخری نبی کون ہے، تو بے ساختہ زبان سے نکلے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. بالکل اس طرح مضبوط رکھنا ہے. اچھا جناب اور دلائل سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. ختم نبوت کے متعلق آیات میں سے کوئی ایک آیت سنائیں. آیتیں تو بہت ساری ہیں، کوئی ایک سنا دے. جوش کو بھی ہوش کو بھی آزمانے کے لیے علم دی تو نور ہے حامل یقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. آیت مبارکہ کے لفظ، اب اس میں جو آیت سنی ہم نے، لفظ خاتم النبیین کی ذرا تفسیر علماء نے کیا بیان کی ہے وہ بیان کیجئے. آیت کا ترجمہ بھی سنا آپ، سبحان اللہ، تفسیر بھی سنیں گے. کیسا پیارا سلسلہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت ہمیں سکھا رہا ہے. حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں آیت کے اس حصے خاتم النبیین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت آپ پر ختم ہو چکی اور آپ کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ملے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر آئیں گے اور شریعت محمدیہ پر عامل ہوں گے، آپ ہی کی شریعت کا حکم دیں گے اور آپ ہی کی قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے آپ کو ناظرین اب آپ کو بھی دکھاتے ہیں. دیکھیے ذہنی آزمائش سیزن 17 کا پیارا سا کلام. آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا العلم جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے. علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے. جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے. آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے، جام عشق مصطفیٰ کے بھی پلانے کے لیے. علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے، جام عشق مصطفیٰ کے بھی پلانے کے لیے. آ گیا ہے پھر سے ذہنی آزمائش ناظرین، یاد میں ہم کو مدینے کی رلانے کے لیے. علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے. جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے. آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا بے قراری سے ہمیں رہتا ہے اس کا انتظار. اس کا ہر ایک مرحلہ بھی کس قدر ہے شاندار. بے قراری سے ہمیں رہتا ہے اس کا انتظار. اس کا ہر ایک مرحلہ بھی کس قدر ہے شاندار. فرض واجب اور سنت مل کر سیکھ لیں، نام اعمال اپنا ہم سجانے کے لیے. علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے. جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے. آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا جستجو ہے دین کا پیغام یا رب عام ہو. پرچموں میں سب سے اونچا پرچم اسلام ہو. جستجو ہے دین کا پیغام یا رب عام ہو. پرچموں میں سب سے اونچا
اونچا پرچم اسلام ہو، اہل سنت کا چمن بھی خوب پھولے اور پھلے، دھوم سارے جگ میں سنت کی مچانے کے لیے۔ علم کی تو نور ہے، ہاں بالیقین یہ نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے۔ آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، بول میٹھے عشق کے اشعار کی تکرار بھی، نور سے ہم علم کے کچھ جان لے اسرار بھی، بول میٹھے عشق کے اشعار کی تکرار بھی، نور سے ہم علم کے کچھ جان لے اسرار بھی۔ مرحلہ ہر ایک ہی دلچسپ ہے اور دل پذیر، اور جوش کو بھی ہوش کو بھی آزمانے کے لیے۔ علم کی تو نور ہے، ہاں بالیقین یہ نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے۔ آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، ٹیم ذہنی آزمائش کو ہمارا ہو سلام، اس کے ہر ایک رکن پر بارش کرم کی ہو مدام، ٹیم ذہنی آزمائش کو ہمارا ہو سلام، اس کے ہر ایک رکن پر بارش کرم کی ہو مدام، بھیگ میں سرکار سے مشتاق شفاعت کا ملے، ہے سہارا بس یہی جنت میں جانے کے لیے۔ علم کی تو نور ہے، ہاں بالیقین یہ نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے۔ آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، مومنو تم بچ کے رہنا پرفتن یہ دور ہے لٹیرے ہر طرف شیطان کا بھی زور ہے، مومنو تم بچ کے رہنا پرفتن یہ دور ہے لٹیرے ہر طرف شیطان کا بھی زور ہے، تھام لو دامن سبھی ہاں دعوت اسلامی کا ہے ذریعہ بہتری ایمان بچانے کے لیے۔ علم کی تو نور ہے، ہاں بالیقین یہ نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے۔ آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، دل تڑپتا ہے مدینے کی ہمیں بھی دید ہو، ہم بھی دیکھیں گنبد خضرا ہماری عید ہو، دل تڑپتا ہے مدینے کی ہمیں بھی دید ہو، ہم بھی دیکھیں گنبد خضرا ہماری عید ہو، اب تو آقا در پہ اپنے ہم کو بلوا لیجئے، ظلم جہاں پر جو کیے ان کو مٹانے کے لیے۔ علم کی تو نور ہے، ہاں بالیقین یہ نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے۔ آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، کہتی ہے دنیا امیر اہل سنت کو سلام، اور مجدد دین و ملت اعلی حضرت کو سلام، کہتی ہے دنیا امیر اہل سنت کو سلام، اور مجدد دین و ملت اعلی حضرت کو سلام، ان کا دامن ہاتھ سے ہرگز نہیں ہے چھوڑنا، اپنے زیرک تم عقائد کو بچانے کے لیے۔ علم کی تو نور ہے، ہاں بالیقین یہ نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے۔ العلم نور، العلم نور، العلم آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا۔ الحمدللہ عز و جل، آپ نے کلام سنا، اور آپ چاہیں تو اس کو مزید سننا چاہیں، فارورڈ کرنا چاہیں، ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو یوٹیوب چینل پر آپ جا کر عبدالحبیب اتاری پر جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے ایک بار پہلے اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سیگمنٹس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جی
डबल 12 24 नंबर है। अगला सेगमेंट है 1500वां जश्न विलादत। चलिए जनाब, इस सेगमेंट की थोड़ी सी तफसील बता देता हूं, थोड़ा यूनिक है ये सेगमेंट। जरा देखिएगा, हमारे पास ये 15 बॉक्सेस हैं। ये 15 बॉक्सेस में 15 टॉपिक्स हैं, और कोई भी ये टॉपिक तलाश करेंगे तो उसके अंदर 15 सवाल समझ ले होंगे। जो 15 चीज़ों के नाम बताने होंगे, वो 15 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। तो हैदराबाद वालों ने जिस इस्लामी भाई को यहाँ भेजना है, 2 बार आपको हम बुलाएंगे, तो जो यहाँ आएंगे वही जवाब देंगे, कोई मशवरे की गुंजाइश नहीं होगी। तो आप गौर करके भेजें कि किसको भेजना है, पहली बार किसको भेजना है। इसी तरह वॉर बटन वाले भी इस्लामी भाई तैयार कर लें। हम तलाश में हैं कि ये तो नहीं कहेंगे कि गलती हो, हम तलाश में हैं कि ज़्यादा अच्छे जवाब मिले। चले जनाब, देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो कौन से इस्लामी भाई तशरीफ लाते हैं यहाँ पर। जी, बॉक्स नंबर सेलेक्ट करें और बॉक्स खोलेंगे आप। 1500वां जश्न विलादत, 15 बॉक्स और 15 चीजों के नाम। वो कौन सी 15 चीजें हो सकती हैं, नाम हो सकती है, कैटेगरी क्या है? क्या सवाल बताइएगा। इनको जो इन्होंने बॉक्स खोला है, बॉक्स नंबर 1 जाते पहला बॉक्स खोल लिया है। दावत इस्लामी के 15 शोबाजात, दावत इस्लामी के शोबाजात तो बहुत सारे, उनमें से 15 के नाम दे रहे हैं, आप सबने काउंट करने हैं, हमारी टीम भी काउंट करेगी। जी बताइए 15 नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, शोबा फैज़ान मदीना, दारुल मदीना, मदरसतुल मदीना बालेगान, मदरसतुल मदीना, मदनी कोर्सेज, मदनी चैनल आम करें, मोहब्बत बढ़ाएं तहरीक, जामिअतुल मदीना, स्पेशल पर्सन्स। कितने हुए अभी तक? 11 हुए हैं। हमने तय ये किया था कि जो 8 से ज्यादा और 15 से कम बताएगा उसको 1 नंबर देंगे, क्योंकि अक्सर में आ जाएगा। 8 या उससे ज्यादा बताएगा और जो पूरे 15 बताएगा उसे 2 नंबर देंगे। तो इनको 1 नंबर दिया जा रहा है, जवाब इनका दुरुस्त माना जा रहा है। चले, इतना आसान नहीं होता, एक साथ तशरीफ रखेंगे आप। दूसरे इस्लामी भाई आ जाएं वॉर बटन से। कौन आ रहे हैं भाई? क्या बात है। चले जनाब, तलहा आ रहे हैं। तलहा ने 4 नंबर का बॉक्स खोला है। बताइए तलहा, क्या है इसमें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 15 सिफाती नाम। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के 15 सिफाती नाम बताएंगे। जनाब, आपका वक्त शुरू होता है अब। मुदस्सिर, मुजम्मिल, मुबश्शिर, शाहिदुन, नज़ीरुन, महमूदुन, हामिदुन, हादियुन, मुर्जा, मुश्तबा, यासीन, तोहा, फातिहुन, आकिबुन, माहियुन। 15 पूरे हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। हैदराबाद वाले इस्लामी भाई दोबारा आएंगे जनाब, कोई बात नहीं, अभी बहुत मुकाबला बाकी है। कौन आएंगे? तशरीफ लाइए। चलें जनाब, माशाअल्लाह। सारा बोझ थर वालों पे ना डालो ना, एंज तो ना करो तुसी। आ जाओ, चले जनाब। 5 नंबर, सुभान अल्लाह। क्या है जनाब? ये मदीना पाक की 15 ज़ियारतें। सुभान अल्लाह। ये माइक लीजिए, अल्लाह आपको मदीने की ज़ियारत अता फरमाए। वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुनहरी जालियाँ, 2, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार, 3, ओहद पहाड़, मस्जिद कुबा, मस्जिद जुमा और मस्जिद क़िबलतैन, मकाम सनिया, मस्जिद नबवी। जी कितने हुए? 9 हो गए, 8 हो गए। चलें भाई, 1 नंबर फिर हैदराबाद वालों ने ले लिया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदीना होकर आएंगे ना इंशाल्लाह, फिर और याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी काबिश होती है। राइट अवे इतनी स्पीड से 15 नाम लेना इतना आसान नहीं है। जनाब, वॉर बटन के एक और इस्लामी भाई आएंगे। देखते हैं इस बार 2 नंबर लेते हैं या 1 नंबर लेते हैं। कौन सा बॉक्स खोलेंगे? ओहो सुभान अल्लाह, 12वीं शरीफ की निस्बत से 12 नंबर है और मक्का पाक की, क्या बात है, मदीने की 15 ज़ियारतें थी, अब मक्का मुकर्रमा की 15 ज़ियारतें। सुभान अल्लाह। जी वक्त शुरू होता है आपका अब। मस्जिद हराम, हजर असवद, मस्जिद जुमा, मस्जिद तनाइम, मस्जिद रहमत, जबल अबू कुबैस, जबल नूर। बताइए। मकान हजरत उम्मे हानी। जी कितने बताएं?
5 بتائے ہیں کیونکہ آپ نے 1-2 مدینہ شریف کی زیارتیں بھی بتا دی تھی. تو جناب آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا, آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں گے اور دونوں ٹیمیں ایک بار پھر جو ہے وہ برابر ہو گئی ہیں اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. 1500واں جشن ولادت ہے اور اس کے بڑے پیارے نعرے بھی ہمیں عطا ہوئے ہیں اور یہ سیگمنٹ کا نام بھی یہی ہے. تو سید صاحب کچھ نعرے لگائیں گے انشاءاللہ. 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا, آئے شاہ ختم نبوت, مرحبا صد مرحبا, آئے تاجدار رسالت, مرحبا صد مرحبا, صاحب عظمت و شان و شوکت, مرحبا صد مرحبا, آئے جہاں میں جان رحمت, مرحبا صد مرحبا, سب سے بڑی اللہ کی رحمت, مرحبا صد مرحبا, آمینہ تیری چمکی قسمت, مرحبا صد مرحبا, گود میں آئی رب کی رحمت, مرحبا صد مرحبا, اے دیوانو جھوم کے بولو, مرحبا صد مرحبا, نام محمد چوم کے بولو, مرحبا صد مرحبا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جناب اب پھر ایک بار چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یاد میں ہم کو مدینے کی رلانے کے لیے 26 نمبر ہے جناب. اگلا سیگمنٹ پہلی بار ذہنی آزمائش میں شامل کیا جا رہا ہے, فقہ حنفی اور اس کے دلائل. جناب باری ہے حیدرآباد والوں کی, اور ناظرین یقین کریں یہ ایسی معلومات ہے جو شاید بہت ساروں کے لیے پہلی بار یہ پتہ چلے گا. علماء تو جانتے ہیں, ہمارے مفتیان کرام جانتے ہیں, مگر ہم لوگوں کو بھی, ہم فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں, حنفی ہیں, ان اعمال کو کرنے والے بھی ہیں, مگر اس کے پیچھے دلیل کیا ہے آج انشاءاللہ وہ بھی سیکھ لیتے ہیں. تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے اور اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں. سجانے کے لیے علم دی تو نور ہے, ہاں بالیقین نور ہے, جس کے سینے میں سجا سینہ وہی فل نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں, مردوں کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا سنت ہے, اور اس کی دلیل حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی کریم کو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے. کیا بات ہے, کتنی پیاری حدیث ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے, اور یہی الحمدللہ امام اعظم کے نزدیک تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کے لیے کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے, اور یہ سنت ہے. کانوں کی لو کہتے ہیں جو کنارہ ہے نا, یہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں. تو جناب ہم ویسے تو اٹھاتے ہیں اور اٹھانا بھی چاہیے, لیکن یہ سنت بھی ہے, اور کس حدیث سے ثابت ہے ہم نے سن لیا, جواب درست دے دیا ہے. اچھا اب نماز کی بات چل رہی ہے, تو نماز کے لیے ہاتھ کہاں باندھے جائیں اور امام اعظم کا اس پہ موقف کیا ہے اور دلیل کیا ہے؟ آگے بولیں. امام اعظم کے نزدیک ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے باندھتے تھے. جی جناب, مردوں کو ہاتھ کہاں باندھنا ہے اس کی آج آپ نے دلیل بھی سن لی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر, یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے باندھتے. یہ سبحان اللہ نبی پاک کی سنت بھی ہے, اور یہی امام اعظم کا مردوں کے لیے حکم بھی ہے کہ اس طرح ہاتھ باندھنا ہے, اور یہ سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب اور آگے چلتے ہیں. نماز کے دوران قراءت میں بسم اللہ شریف بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے یا آہستہ آواز سے؟ اس سے متعلق امام اعظم کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں کہ بلند آواز سے پڑھنی ہے یا آہستہ آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنوں تم بچ کے رہنا پرفتن یہ دور ہے لٹیرے ہر طرف شیطان کا بھی زور ہے. مومنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرات میں بسم اللہ شریف
آہستہ آواز سے پڑھنا سنت ہے اور بلند آواز سے پڑھنا سنت نہیں۔ اس کی دلیل سنن نسائی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، اور ان میں سے کسی سے بھی جہر سے یعنی بلند آواز سے بسم اللہ شریف نہ سنی۔ جناب آپ نے موقف بھی جان لیا کہ سنت کیا ہے، امام اعظم کا موقف کیا ہے، اور دلیل بھی جان لی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ فرض نمازوں کی آخری 2 رکعتوں میں قرات کرنے کے متعلق امام اعظم کا موقف اور دلیل کے ساتھ ان کی دلیل بھی بیان کریں۔ فرض نماز کی جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں قرات کرنے کا کیا حکم ہے؟ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، آ گیا پھر سونی آزمائش کہتی ہے۔ امام اعظم کے نزدیک مغرب کی تیسری، ظہر و عصر اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں قرات کرنا ضروری نہیں، البتہ یہ بہتر ہے کہ الحمد شریف پڑھی جائے۔ وہ اپنے موقف کی دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرو اور آخری 2 رکعتوں میں تسبیح پڑھو۔ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ جناب یہ بھی سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور مجھے لگا کہ شاید کچھ جواب میں آگے پیچھے ہوں گے، مگر شاندار تیاری، کوئی غلطی نہیں کی، جواب یہ بھی سارے دے دیے ہیں۔ تو ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 17 کا پہلا ہی سلسلہ کمال کا ہونے والا ہے، کیونکہ صرف 2 سیگمنٹ رہ گئے ہیں اور دونوں ٹیمیں نیک ٹو نیک بالکل برابر جا رہی ہیں۔ پتہ نہیں کون سی ٹیم آگے جائے گی کون سی پیچھے، مگر اب وقت ہوا ہے سبحان اللہ، نعت خوانی کریں گے، اپنے نیک اعمال کا جائزہ لیں گے۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں انشاءاللہ، نیک اعمال کا جائزہ اور پھر نعت خوانی انشاءاللہ الکریم۔ جی اپنے رسالے نکال لیجئے، اور اگر نیک اعمال کے رسالے نہیں تو موبائل کی اپلیکیشن بھی نیک اعمال کی موجود ہے، اس پر بھی آپ اپنے نیک اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مات ترجمہ و تفسیر پڑھ یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 مرتبہ درود پاک پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاشت پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے، عمامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ چلے جناب، نیک اعمال کا جائزہ ہو گیا ہے، اب وقت ہوا ہے سارے اسلام میں مل کر انشاءاللہ نعت شریف میں شامل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آگا کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے، آگا کن آنکھوں سے وہ اسلامی بھائیو، یہ کلام جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کمال کا کلام ہے، محشر کی اس میں یاد ہے، اور اعلیٰ حضرت شفاعت کا جو منظر ہے اس کو کیا خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہمارے آقا اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے فریاد کریں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، یعنی ہمیں جنت میں داخل کرتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے۔ کیسا منظر ہوگا کہ گویا دل ہی نکل جائے کہ پیارے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ہوں گے کہ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، یعنی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوں گے کہ گویا دریا جاری ہو، کس لیے؟ ہمارے لیے۔ اور آگے کیا خوبصورت آپ شعر سنیں گے کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، یعنی اللہ کریم نے کیسا دامن عطا فرمایا کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام ہے۔ آپ شفاعت کا منظر ہے اس کو ذہن میں لائیے، نبی پاک سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ میرے مولا ہم سب کو بھی نبی پاک کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ دل نکل جانے کی جا ہے، آقا کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے، آقا کن آنکھوں سے وہ سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ چلو بس سنتے گئے وہ دن آج ہے، چلو بس سنتے گئے وہ دن آج ہے، خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ روئے روئے وسطہ کا عالم دکھاتے جائیں گے۔ یقیناً محشر میں بڑی گھبراہٹ ہے، محشر کے بارے میں سنتے ہیں تو بڑا خوف آتا ہے، مگر عاشقوں کے لیے تو عید کا دن ہوگا نا۔
जो नबी पाक की याद में ज़िंदगी जिसने गुजारी, जिसने सुन्नतों पर ज़िंदगी गुजारी, जो तड़पता रहा प्यारे आका के दीदार को, तो ठीक है महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर, हम जिनके सनाखा हैं वो भी तो वहाँ होंगे। तो जिसको आका का दीदार करना है, जो नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करके गया है, उसके लिए तो ईद का दिन होगा। क्यों कि उस दिन अबरुए पे वस्ता का आलम दिखाते जाएंगे, यानी नबी पाक का चमकता चेहरा देखने को मिलेगा। तो आला हज़रत कहते हैं आज ईद आशिका है। सुभान अल्लाह। आज ईद आशिका है, खुदा चाहे वो आज ईद आशिका है, खुदा चाहे वो कह रहे हैं कि कुछ लोग गुनाहगार जमीन पर पड़े होंगे, परेशान होंगे कि हमारा फैसला क्या होगा। आला हज़रत कहते हैं खाक पे पड़े हुए लोगों बस उनके आने ही की देर है। आने तो दो नबी पाक को, जब वो आ जाएंगे तो खुद सजदा में चले जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेंगे और आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। खुद सजदे में गिर जाएंगे, हमको उठाते जाएंगे, हमको संभालते जाएंगे, बस उनके आने ही की देर है। अल्लाह अकबर, कैसे आका मिले हैं कि जो कयामत के दिन भी हमारी फिक्र फरमाएंगे। जरा मंजर तो सोचिए कैसा होगा कि गुनाहगार तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे और जैसे ही मेरे आका आएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें आ जाएंगी, शफाअत का बाब खुल जाएगा। खाक उफ्ता दो बस उनके आने ही की खाक उफ्ता दो बस उनके आने ही देर है। खाक उफ्ता दो बस उनके आने ही देर है। खुद वो गिर कर सजदा में हमको उठाते जाएंगे। पाँव की बेड़ी काटते होंगे, कोई असीर गम को काटता होगा, मारता होगा, किसी तरफ से सदाएगी हुजूर आओ आका, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा और किसी के पल्ले पे ये होंगे वक्त वज़्न अमल, कोई उम्मीद से मुंह
کا تک رہا ہوگا اور کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، ان کا راستہ پھر دیکھتا ہوگا مصطفیٰ، میرے غال کی خبر کر دو، کوئی کسی سے یہ رو کے گر رہا ہوگا، اور خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو، اسے خبر کے دم بھر میں کیا ہوگا، کوئی غریب تراز، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، اور عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہ حال آپ کا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر پناہ لگا ہوگا، خود ہو گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، جس سے لوگ تڑپ تڑپ کر ڈر ڈر کر گزر رہے ہوں گے، کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، چیخو پکار ہوگی، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، مگر میرے رضا سے پوچھو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ بے شک گھبرا کے گزرے، پائے کوبا ہم تو پیر جما جما کر، ہم تو نبی پاک کی اس رحمت پر اعتماد کرتے ہوئے پل سے گزریں گے، کیونکہ اسی پل کے کنارے میرے آقا رب سلم امتی کی صدا بلند کر رہے ہوں گے۔ بے شک پل سے رات سے گزرنا مشکل ہے، مگر میرے آقا کی وہ صدا سن کر جو غلامان مصطفیٰ ہے وہ وجد کرتے ہوئے گزریں گے، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، پل سے وجد کرتے گزریے غیر پہ صدائے محمد، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، سرور لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور
सैयदा कब तक दबाते जाएंगे नफ्सो शैतान सैयदा कब तक दबाते जाएंगे आँख हो जाए मगर हमको रज़ा हो जाए जल कर मगर हमको रज़ा में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे पेशे मुजदा शफ़ाअत सुनाते जाएंगे आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह करी इस मुबारक कलाम के सदके हमें नबी पाक की शफात से बहरामंद फरमाए, प्यारे आका के परचम तले क़यामत के दिन उठना नसीब फरमाए और नबी पाक के हाथों जामे कौसर भी अता फरमाए। आमीन आमीन। और आका अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे हमें जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। आमीन। कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। जी सैयद आसिफ रज़ा तारी, लंदन यूके से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीनी आज़माइश सीज़न 17 का पहला सिलसिला देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम खूब बरकत अता फरमाए, बिलखुसूस रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई को अल्लाह करीम खूब तरक्कियाँ दे, खूब अरूज दे, ज़वाल नेमत से महफूज रखे माशाअल्लाह। वारबर्टन की टीम लग रहा था कि बरतानिया की ही है, लेकिन बाद में पता चला पंजाब के, तो क्या ही अच्छा हो कि ज़ीनी आज़माइश में यूके के इस्लामी भाइयों को भी लिया जाए। मदीना मदीना अल्लाह करीम आपको खूब बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी यूके वालों को पहले भी इजाज़त है और आइंदा भी इजाज़त है। हमारा तो ऐलान होता है दुनिया से जहाँ से भी आना चाहें आप जो है वो शिरकत कर सकते हैं। आप आने वाले बने, हमारी तरफ से तुम्हारा भाई, मगर तैयारी करके आना होगा। अगली कॉल दीजिएगा। मैं हूँ उम्मे हनी अत्तारिया पाकपतन शरीफ से। अब्दुल हबीब अंकल, आज मैं आपको ये इशार सुनाना चाहूंगी। मदनी चैनल पे आता है ये प्रोग्राम, खास रहनी आजमाइश का होता है सबको इंतजार हर साल। सवालों जवाब में इल्म की खुशबू बस जाती है, अब्दुल हबीब भाई की बात दिल को भा जाती है। जज़ाकल्लाहु खैर। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। लगता है नया कलाम तैयार हो रहा है सीजन 18 के लिए। एक और कॉल दे दीजिए, फिर इसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। मैं अहमद रज़ा तारी बुरे वाला से मरहबा मरहबा मरहबा। वो प्रोग्राम आ ही गया जिसका हमें साला साल इंतज़ार रहता है, ज़हनी आज़माई सीज़न 17। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक अब्दुल हबीब तारी को नज़र बद से महफूज फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का। नात खां इस्लाम भाई को भी बहुत शुक्रिया, शानदार हमें कलाम सुनाया। अल्लाह इनकी आवाज़ में, सोज में और बरकतें अता फरमाए। आइए नाज़रीन, हम प्रोग्राम को आगे ले जाने से पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। हमारा स्कोर बोर्ड बताइएगा क्या बता रहा है। जिसके सीने में सजा सीना वही पुरनूर है। दोनों टीमों के 30 नंबर हैं। अब आखिरी 2 सेगमेंट हैं जो फैसला कर देंगे कौन आगे जा रहा है। बहरहाल पीछे जाने वालों को भी मौका मिलेगा। ज़हनी आजमाइश में पहले ही प्रोग्राम के बाद बाहर नहीं किया जाता। अगर कोई टीम पीछे रह जाती है तो उसे एक और मौका भी शुरू में दिया जाता है। उसके बाद बेशक नॉकआउट राउंड शुरू होते हैं। अब बारी है, बहुत प्यारा सेगमेंट है जिसका नाम है कुरान की तालीमात। चले जनाब, कुरानी मालूमात की तरफ चलेंगे। हैदराबाद वालों से पहला सवाल करेंगे, हलाल खाने के मुतालिक कुरान की क्या तालीमात हैं। कुरान की आयत सुनाएंगे। यकीनन हलाल ही खाना चाहिए, मगर कुरान हमें इस बारे में क्या रहनुमाई करता है वो आयत सुनाइए, तर्जमा भी सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 168 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। ए लोगो, ज़मीन में जो कुछ है उसमें से हलाल और पाकीज़ा खाओ।
اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ. جواب درست دے دیا ہے. اب کھانے پینے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے. اس سے متعلق قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بہت اسراف ہو رہا ہے ناظرین آج کل, بہت زیادہ کھانا اور بہت ساری چیزیں ضائع کرتے ہیں لوگ. قرآن سے سنیے اسراف کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. ترجمہ کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو, بے شک فضول خرچی کرنے والے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. ترجمہ کنز ایمان میں پڑھ دیتا ہوں, کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو, بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی فضول خرچی سے بچیں, اسراف سے بچیں. جواب درست دے دیا ہے. اچھا یہ تو درست دے دیا ہے. اب تھوڑا سا سوال ٹپیکل ہے. اب ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے, آپ کو کچھ دکھائیں گے اور آپ نے ان پکچرز کو دیکھ کے پہچاننا ہے کہ یہ کون سا قرآنی واقعہ ہے. اچھا آپ نے اگر واقعہ پہچان لیا ٹاپک تو آپ کو 1 نمبر ملے گا, اور آپ یہ بھی بتا دیں گے کہ قرآن پاک کی کون سی سورت اور پارے میں ہے تو پھر آپ کو 2 نمبر ملیں گے. بتائیے جناب حیدرآباد والوں کو کیا پکچرز دکھا رہے ہیں اور کون سا قرآنی واقعہ یہ بتائیں گے. مٹی ہے, پرندے ہیں, کچھ تو ہے. مٹی سے پرندوں کو اڑا کر زندہ کر دینا, مٹی سے بنا کر پرندوں کو زندہ کر دینا. چلے ٹاپک تو آپ نے صحیح پہچان لیا. یہ قرآنی واقعہ ہے, ایک نبی کا معجزہ ہے کہاں پر یہ؟ پارہ 3 سورۃ البقرہ. یہاں آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے, پارہ 3 ہے مگر سورہ آل عمران ہے. اس میں آپ مسٹیک کر گئے ہیں, قریب پہنچ گئے. تھوڑا مشورہ کر لیا کریں, مجھے لگتا ہے آپ کو جواب آتا تھا مگر پہلے جواب نہیں دینا چاہیے, تھوڑا مشورہ کر لینا چاہیے. یہ بڑا کمال کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, تفسیر قرآن صراط الجنان میں پڑھیں, 3 پارہ ہے, سورہ آل عمران ہے, اور مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا, ان کو 1 نمبر دیا جائے گا. چلیں جناب آپ کو اب دکھایا جا رہا ہے اسکرین پر کچھ تصویروں کے ذریعے, بتائیے کہ قرآن پاک کا کون سا واقعہ ہے. یہ گائے بھی ہے اور دنیا بھی ہے. دنیا کی سب سے قیمتی گائے, پارہ 1 سورۃ البقرہ. جی جناب, سورہ بقرہ جس نام پر ہے, بقرہ کہتے ہیں گائے کو, اور اس میں جو واقعہ ہے وہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے, دا موسٹ ایکسپینسو کاؤ آف دا ورلڈ. ایسا کیا ہے, پڑھے تو صحیح تفسیر قرآن میں, آپ کو بہت کچھ اس واقعے سے سیکھنے کو ملے گا کہ نیک لوگوں کا چھوڑا ہوا تھوڑا مال بھی بچوں کے لیے کیسے برکت والا ہو جاتا ہے, ماں کی خدمت کرنے کا کیا صلہ ہے اور اللہ کیسے نوازتا ہے. امیزنگ واقعہ ہے, اور سبحان اللہ یہاں میں مشورہ دوں گا, جواب ان کا درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ, اور میں یہاں ایک مشورہ دوں گا کہ خود بھی اپنے بچوں کو بھی قرآنی واقعات پڑھائیں. مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے عجائب القرآن غرائب القرآن, یہ کتاب حاصل کریں, انگلش لینگویج میں بھی موجود ہے, اور بھی زبانوں میں امید ہے اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا ہوگا, اس کو حاصل کریں. اور ونڈرز آف قرآن کے نام سے غالباً اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے, اس کو پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے کچھ سلسلے بھی ہیں جس میں قرآنی واقعات ہم نے تسلسل سے بیان کیے تھے. ایک پروگرام ہوا تھا پیغام قرآن کے نام سے, ایک پروگرام ہوا ایک قصہ ہے قرآن سے. آپ یوٹیوب پر جا کر مدنی چینل کے پیج پر جا کر اس کو سرچ کر سکتے ہیں, تو ضرور سنیں اور قرآنی واقعات کے ذریعے سبق حاصل کریں. تو جواب جناب واربرٹن والوں نے پورا درست دیا ہے, تو پہلی بار 1 نمبر کا فرق پڑ گیا ہے. لیکن اب آخری راؤنڈ طرف جانا ہے, اور وہ راؤنڈ ہمیں بتا دے گا کہ واربرٹن یا حیدرآباد کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. اور اب جو ہمارا آخری راؤنڈ ہے اس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. ماشاءاللہ, سفر ہے مگر اکیلے میں ہم ایک ایک ٹیم کے اسلامی بھائیوں کو بیچ میں سویپ کرتے ہیں. تو حیدرآباد سے ویسے تو واربرٹن بہت دور ہے, مگر بغیر ٹکٹ کے حیدرآباد والے واربرٹن چلے جائیں, واربرٹن والے جو ہے وہ حیدرآباد کی ٹیم میں آ جائیں. حیدرآباد نہیں جا رہے, ٹیم میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس لیے ہم بیچ میں اسلام بھائی کو سویپ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی اس پہ مشورہ نہیں کر سکے گا. یہ سفر سب نے کرنا ہے مگر کیسے کرنا ہے, اکیلے کرنا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے, کوئی مشورے کی گنجائش نہیں ہے. 5 سوال کیے جائیں گے ہر اسلامی بھائی سے, آپ نے صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا. آپ 5 جواب دیں گے, جلدی جلدی جواب آپ سے سوال کیے جائیں گے, اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ آپ نے 5 میں سے کتنے صحیح جواب دیا. آپ ریڈی ہیں؟ عبداللہ بھائی حیدرآباد سے, آپ سے ہم سوال کریں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. غلط. 10 محرم شریف کو حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. صحیح. سیرت الانبیاء مفتی قاسم صاحب کی کتاب ہے. صحیح. بہار شریعت کے مصنف مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہیں. غلط. حضرت ابوبکر صدیق کی کنیت ابو قحافہ ہے. غلط.
जनाब देखना ये है कितने सही दिए अब्दुल्ला ने और कितने गलत जवाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। क्या बात है जनाब, हैदराबाद वालों की तैयारी। मगर अब बारी है तलहा की, वारबर्टन से। अब तक तो तलहा ने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। आपसे सवाल है, आज ज़हनी आजमाइश का पहला एपिसोड है। शाबानुल मुअज्जम आका अलैहिस्सलाम का महीना है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। हजरत अली का मजार मुबारक जन्नतुल बकी में है। रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल का लक़ब है। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। क्या बात है, पहला ही मुकाबला है और कमाल की तैयारी है। मुश्ताक अली हैदराबाद से, अब आपकी बारी है। फतावा रज़विया आला हजरत के फतवों का मजमुआ है। सही। हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा मक्के की मालदार खातून थी। सही। रश्क को गिब्ता भी कहा जाता है। सही। मस्जिद गमामा मदीने में है। सही। मस्जिद नमरा मदीने में है। गलत। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए। माशाल्लाह, मुश्ताक अली को मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा, थर से आए हैं। ये जब सवाल में पढ़ रहा था तो मुझे मस्जिद गमामा और मस्जिद नमरा वाला सवाल कुछ मुश्किल लगा था। मैंने कहा हो सकता है इस्लामी भाई यहाँ गलती कर जाएं, मगर मुश्ताक भाई ने बड़े रैपिड सवाल में इसका जवाब भी दुरुस्त दे दिया। नवाज की बारी है, मोहम्मद नवाज भाई फ्रॉम वारबर्टन। हदीस में सलाम को आम करने पर जन्नत की बशारत दी गई है। सही। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी साहबजादी थी। सही। हिजरत के मौके पर आप अलैहिस्सलाम गारे हिरा में ठहरे। सही। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा मेराज भी है। सही। जन्नत के दारोगा का नाम हजरत मालिक अलैहिस्सलाम है। गलत। जनाब अब देखना है कितने सही और कितने गलत जवाब दिए। 2 गलतियां कर गए हैं नवाज भाई। जनाब अब इसका मतलब यह हुआ नाजरीन, अब वारबर्टन से हैदराबाद 1 नंबर आगे है। अब सिर्फ 2 इस्लामी भाई मौजूद हैं। अब बारी है मोहम्मद इश्तियाक हैदराबाद से। सबा मसानी सूरतुल फातिहा का एक नाम है। सही। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम है। गलत। अबू जहल को हजरत मुआज व मुअव्वज रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कत्ल किया। सही। इस्लाम की पहली जंग का नाम जंग उहद है। गलत। आका अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम आमिना है। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हैदराबाद वालों ने पासा पलट दिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैदराबाद के तीनों इस्लामी भाइयों ने 5-5 नंबर हासिल करके बड़ी जबरदस्त जंप लगाई है। अब बारी है हमारे हसनैन भाई की। जनाब ईद उल फित्र की नमाज 10 जुल्हिज्जा को पढ़ी जाती है। गलत। रूहुल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। गलत। हुरूफे मद्दा 3 हैं। सही। कुरान करीम का दिल सूरह रहमान को कहा जाता है। सही। सूरह तौबा में 2 बार बिस्मिल्लाह आई है। गलत। जनाब एक गलती हुई है, कुरान करीम का दिल सूरह रहमान को नहीं सूरह यासीन को कहा जाता है। बहरहाल यही ज़हनी आजमाइश है कि आगे वारबर्टन थी मगर आखिरी सेगमेंट में कमबैक किया, शानदार कमबैक किया हैदराबाद वालों ने। आज के मुकाबले को हैदराबाद वालों ने जीत लिया है। उस्कुरुल्लाह। जनाब दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ ले आए। हमारे इस प्रोग्राम में हम एक तोहफा देते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस का। वैसे तो सारे ही इस्लामी भाई कमाल के हैं मगर थर के इस्लामी भाई को हम चाहेंगे कि इनको ये तोहफा पेश करें। माशाल्लाह बड़े अच्छे जवाब दिए और मुश्किल सवाल के जवाब भी दिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आइए अदब और शौक के साथ सलात इस्लाम के लिए खड़े हो जाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, मुस्तफा खैरुल वरा गो, सरवरे हर दो सरा गो, अपने अच्छों का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ। या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तुम फैल
غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور گو سب کے رنجو غم ہوگی بے شرموں بد گئے تم وہی آنے گیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈرے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آئیے اجتماع کے اختتام کی محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علم آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا. العلم نور